منصور صاحب یہ سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا حیض کے دوران چھوٹے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے اور وہ فدیہ کتنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزے بعد میں پورے نہ کیے جائیں اور اس کے بدلے میں صرف فدیہ دے دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اب روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو، خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ ایسے موقع پر جو روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں ان کے بدلے میں آپ نے دیگر ایام میں روزے پورے کرنے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نؤمر بقضاء الصوم، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ روزے کی قضا کریں، روزے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں پورے کریں، اور ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور جو نمازیں رہ جایا کرتی تھیں اس وجہ سے، حیض کی وجہ سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ نمازیں بعد میں پوری کی جائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ پھر چونکہ اگلے رمضان تک کی ایک مہلت موجود ہوا کرتی تھی، تو میں کوشش کرتی تھی رکھنے کی، لیکن وہ جو روزے میرے چھوٹ جاتے تھے وہ پھر شعبان میں آ کے میں پورے کیا کرتی تھی، اگلے رمضان سے پہلے پورے کر لیا کرتی تھیں۔ تو یہ روایت ملتی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ روزے رکھنے بہرحال ضروری ہیں، روزے رکھنے مقدم ہیں، اور البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی خاتون فدیہ بھی دینا چاہتی ہے تو یہ ایک اضافی نیکی ہو جائے گی۔ اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب فدیہ دیا جاتا ہے تو پھر روزے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اصل میں دیکھیں نا، رمضان کا ماحول ہے اور رمضان کے ماحول میں روزہ رکھنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، سب ہر طرف ایک فضا چلی ہوئی ہے نیکی کی، روزے کی، تو ان دنوں میں روزہ رکھنا ذرا کچھ آسانی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب رمضان کے بعد آپ نے روزے مکمل کرنے ہیں تو اس صورت میں بعض اوقات سستی بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر فدیہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد روزے پورے کرنے کی توفیق دے دے گا اور ان سے مس نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اضافی نیکی ہے لیکن فرض نہیں ہے فدیہ دینا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔